بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترکی کے ایک شہر میں ایک خوبصورت نوجوان رہتا تھا۔ اس کے ماں باپ بچپن میں مر چکے تھے۔ مسجد کے امام نے اس کی تربیت کی تھی۔ جب وہ بڑا ہو گیا اپنا کمانے لگا۔ اس نے ایک کبوتر بھی رکھا ہوا تھا۔ وہ نوجوان اپنے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ اس نوجوان نے کبوتر کو یہ سکھایا کہ ہمیشہ سچ بولنا، سچ بولنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اس کے گھر کے پاس ایک طوائف کا گھر تھا۔ وہ طوائف بہت خوبصورت تھی۔ اس طوائف نے ایک شریف لڑکی کے کپڑے پہن کر مسجد کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ جب وہ نوجوان آئے تو اس کو کسی نہ کسی بہانے سے بلا سکے اور بہکا سکے۔ وہ لڑکا نماز پڑھنے آیا تو اس نے نظر اٹھا کر نہ دیکھا۔ نماز پڑھتا اور سیدھا نظریں جھکا کر اپنے گھر کو واپس چلا جاتا۔ اسی طرح کئی دن گزر گئے۔ نوجوان نے اس کو آنکھ اٹھا کر نہ دیکھا۔ ایک دن وہ لڑکی بیمار ہو کر گر پڑی۔ لڑکے نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ یہ لڑکی کون ہے؟ سب نے کہا کہ ہم نہیں جانتے۔ لڑکے نے کہا کہ اسے اٹھا کر میرے گھر چھوڑ آئیں۔ وہ لڑکی بہت خوش ہوئی کہ میرا پہلا وار کامیاب ہو گیا، میں اس نوجوان کو اب آسانی سے بہکا سکتی ہوں۔ وہ لڑکا عشاء کی نماز پڑھنے مسجد گیا۔ واپس آ کر اس بدکار عورت سے پوچھا، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ کمزوری کا بہانہ کر کے اس نوجوان پہ اپنے حسن کے وار کرنے لگی۔ وہ اس نوجوان کو اپنے جال میں پھنسانے میں ناکام ہو گئی اور سوچنے لگی یہ پتہ نہیں کس مٹی کا بنا ہوا ہے۔ اس نوجوان نے پوچھا کہ آپ کے ماں باپ کہاں ہیں؟ اس نے کہا کہ اس پوری دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے۔ نوجوان نے کہا کہ آپ میرے گھر میں نہیں ٹھہر سکتی، ایک رات اور رک جائیں، مگر صبح آپ کو جانا ہوگا۔ عورت نے پھر اس نوجوان کو بہکانا چاہا مگر ناکام رہی۔ نوجوان نے صبح ہوتے ہی مولانا سے مشورہ کیا کہ ایک غیر عورت میرے گھر میں ٹھہری ہوئی ہے، اس کا کوئی نہیں ہے، میں بہت پریشان ہوں۔ مولانا صاحب نے کہا اگر اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، لاوارث ہے، پھر تم اس سے نکاح کر لو۔ اس نوجوان نے اس عورت سے کہا کہ مولانا صاحب نے مجھے مشورہ دیا ہے کہ میں آپ سے نکاح کر لوں۔ وہ عورت یہ باتیں سن کر پریشان ہو گئی کیونکہ اس کا مقصد کچھ اور تھا۔ صبح ہوئی تو اس نے عورت نے نوجوان سے کہا میں آپ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے مولانا صاحب کو بلوایا اور نکاح پڑھوا لیا۔ سب اس کی شادی سے بہت خوش ہوئے۔ کچھ دن گزرے، اس عورت کا اللہ والے نوجوان سے دل بھر گیا۔ سوچنے لگی اب مجھے جانا چاہیے، میں اپنی دنیا میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ اس نے سوچا کہ وہ مجھے طلاق نہیں دے گا، کیوں نہ میں اسے جان سے مار دوں۔ اس نے اپنی پرانی ملازمہ کو بلایا اور کہا یہ مجھے پسند نہیں ہے، میں جان چھڑانا چاہتی ہوں، تم مجھے زہر لا دو، میں اس کے کھانے میں ملا دوں گی۔ ملازمہ نے اسے زہر لا کر دیا۔ رات کو جب نوجوان گھر آیا تو عورت نے کہا میں آپ کے لیے کھانا لے کر آتی ہوں۔ کبوتر سب کچھ دیکھ رہا تھا اور سن رہا تھا۔ کبوتر نے چلانا شروع کر دیا کہ بچاؤ بچاؤ۔ اللہ والا نوجوان کبوتر کے پاس آیا اور کہا تم کیوں اتنا چلا رہے ہو؟ پھر اس نے کھانا کھایا۔ آدھی رات کا وقت ہوا تو اسے تکلیف ہونا شروع ہو گئی۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ میرے پیٹ میں بہت درد ہے۔ اس بدکار عورت نے کہا کہ آپ نے کوئی الٹی سیدھی چیز کھا لی ہوگی۔ وہ بدکار عورت کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کا شوہر تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اس بدکار عورت کو ذرا بھی رحم نہ آیا۔ کبوتر چلا رہا تھا کہ بچاؤ بچاؤ۔ بدکار عورت نے اپنی ملازمہ کو بلایا اور گھر میں ایک گڑھا کھود کر اس نوجوان کو دفن کر دیا اور خود اپنے بدکاری والے اڈے پر چلی گئی اور گناہوں میں لگ گئی۔ محترم ناظرین، اللہ پاک نے اس کو اتنی اچھی زندگی دی، اگر وہ چاہتی تو اپنے گناہوں سے توبہ کر سکتی تھی، اپنی دنیا اور آخرت سنوار سکتی تھی، بلکہ الٹا اپنے شوہر کو قتل بھی کر دیا۔ مولانا صاحب صبح فجر کی نماز پڑھائی تو دیکھا ان کا شاگرد آج نماز پڑھنے نہیں آیا۔ اس کے گھر آئے، دروازہ کھٹکھٹایا لیکن دروازہ کسی نے نہ کھولا۔ ظہر کا وقت ہوا، مولانا صاحب نے دیکھا کہ اس کا شاگرد ابھی بھی نماز پڑھنے نہیں آیا۔ عشاء کی نماز کے بعد مولانا صاحب پھر اس کے گھر گئے۔ کبوتر اندر سے چیخ رہا تھا کہ بچاؤ بچاؤ۔ انہوں نے پورا محلہ اکٹھا کیا، دروازہ توڑا تو دیکھا پورا گھر خالی تھا سوائے اس کبوتر کے۔ گھر میں کوئی نہیں تھا۔ سب سوچنے لگے کہ میاں بیوی کہیں گھومنے گئے ہوں گے۔ مولانا صاحب نوجوان کے بارے میں سوچتے سوچتے سو گئے۔ مولانا صاحب نے خواب میں دیکھا کہ ان کا شاگرد رو رہا ہے، اس کے کپڑوں پر خون لگا ہوا ہے۔ دوسری رات بھی مولانا صاحب نے یہی خواب دیکھا۔ تیسری رات بھی خواب میں شاگرد کو خونی کپڑوں میں دیکھا اور اشارہ ہوا کہ صحن میں جا کر دیکھو۔ مولانا صاحب لوگوں کو اکٹھا کر کے اس نوجوان کے گھر گئے۔ جب فرش کو کھودا گیا تو سب حیران رہ گئے۔ سب سوچنے لگے کہ کون ظالم ہے جس نے
उसने उसको कत्ल कर दिया। मौलाना साहब ने उसका जनाजा पढ़ा, उसको दफन किया और नौजवान की बीवी के बारे में सोचने लगे कि वो किधर है। अल्लाह ताला ने कबूतर को बोलने की तौफीक अता की। कबूतर ने सब कुछ बताया कि वो एक बदकार औरत थी और बेस बदल कर जहाँ आई थी। जब उसका नौजवान से दिल भर गया तो उसे जहर देकर जान से मार दिया। इतना बताकर कबूतर खामोश हो गया। मौलाना साहब सब लोगों को इकट्ठा करके उस बदकार औरत के कोठे पर गए। बाहर खड़े होकर कहा कि बाहर आओ। इस बदकार औरत की मुलाजमा बाहर आई और कहने लगी, जिस रात उसने अपने शौहर को जहर दिया वो बहुत खुश थी। इस बात की सजा उसे दुनिया में ही मिल चुकी है। जब बदकारी के लिए बाहर निकल रही थी, अचानक उसका जिस्म बदलना शुरू हो गया। उसका जिस्म और चेहरा कुतिया की शक्ल में बदल गया। उसका चेहरा देखकर हमें खौफ आता है। मौलाना साहब ने कहा कि मेरा बेटा शहादत की मौत पा चुका है, तुम्हारी मालकन अब हमेशा कुतिया की शक्ल में ही रहेगी। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह ताला ने किस तरह एक बदकार औरत को दुनिया में ही सजा दे दी। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए।